یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی جو اب اپنی اگلی بیٹل بھی ہار گیا ہے، یہ اس شخص کی فرسٹریشن ہے. اور جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، جب انسان ہر طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنا کوئی چانس یا کوئی اپنی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ اسی قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں جس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ عمران خان صاحب آج اتر آئے. تو پھر وہ میڈیا کو بھی ماریں گے، وہ فزیکل وائلنس بھی کریں گے، وہ عوام کی املاک کو بھی، قومی املاک کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی پوری قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، یہ ایک انتشاری جماعت ہے. یہ ایک جو ہے، میں کیا کہوں، اب میرے بس یہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہر حربے آخری حد تک جائیں گے، کیونکہ یہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بالکل بلیک نظر آ رہا ہے. یہ شخص ہر قیمت پہ فساد چاہتا ہے، ہر قیمت پہ فتنہ چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ کچھ ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ اس کا کوئی راستہ بن جائے. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام نے آج تمہارے منہ پر جو زناٹے دار تمانچہ مارا ہے نا، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یاد رکھنا، اور جاؤ بنی گالا وہاں چپ کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پاکستان کی قوم کی جان چھوڑ. تو میں اب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تاریخی ناموشی کے بعد، اس تاریخی ناکامی کے بعد، اس تاریخی شرمندگی کے بعد جو آج عمران خان کو ہوئی ہے، تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی لاش جو اب پاکستان میں تعفن پھیلا رہی ہے، اس کو واپس بنی گالا لے جائیں، وہاں کسی حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح گما کر اللہ اللہ کریں اور اس ملک کو ترقی کرنے دیں. بھئی اس ملک میں ان کا ایک ہی مستقبل ہے کہ یا تو بنی گالا تک اپنے آپ کو محدود کر لیں، حجرے میں بیٹھ جائیں، وہ تسبیح جو وہ گماتے رہتے ہیں اور منہ سے غلاظت بکتے رہتے ہیں، وہ غلاظت چھوڑ دیں، قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. آپ ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں. تو آپ کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، تو جائیں اللہ اللہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بے گناہوں پر آپ نے جو ظلم کیے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو جو آپ نے عدالتوں میں رولا ہے، اور 22 کروڑ عوام پر آپ نے جو مہنگائی کی صورت میں عذاب نازل کیے ہیں، اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ اللہ کرے. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے، اتنا ہی آپ کو، اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے، تو جہاد میں سب سے پہلے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ. لوگوں کے بچے، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بچے آپ نے، یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں، ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جانیں آپ نے کیوں لی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں آپ نے کیوں، ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی؟ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے، لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا، لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناؤ، گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے، خود آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں گے، تو لوگ آپ کی کال پہ باہر نکلیں گے؟ کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پہ باہر؟ وہ آپ کی انا کا، آپ کی کرسی سے محبت کا، آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پہ ہوئی ہے، اس کا ایندھن بننے سے قوم نے انکار کر دیا، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم نے. تو یہ شخص کبھی بھی اپنے محسن کو ڈسے بغیر نہیں رہ سکتا. اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا، اس کے اوپر احسان در احسان کیے، یہ تھا کیا؟ اس کو اٹھا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سوچتے رہے کہ شاید چل جائے، شاید چل جائے. وہ نہیں چل سکا. اور احسان کا بدلہ اس نے کیا کیا، کیا دیا؟ آج انہی پر جو ہے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، انہی پر شرمناک حملے کر رہا ہے، انہی کو گالیاں نکال رہا ہے. یہ ہوتا ہے محسن کش آدمی. ماجد خان سے لے کر علیم خان تک اس انسان کی یہی روش رہی. میں اداروں کو بہت دنوں سے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، کہ اس قسم کے فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو گالی نکالے گا، اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. کیونکہ جب آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے احکامات مانے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کو ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو فتنہ ہے، اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک فتنے کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے.
عدلیہ کو بھی اور اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے قرآن نے حکم دیا. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو کرسی چھن جانے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے اور اس کے لیے وہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل بھی کھیلنے کو تیار ہے. اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آج جو بھی نقصان ہوا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہوا ہے, وہ بھی میرے بچے ہیں, وہ بھی قوم کے بچے ہیں, وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, چاہے ان کا نقصان ہوا ہے, چاہے کوئی عوام کا نقصان ہوا ہے, چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, پولیس کے جوانوں کا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کا ایک ہی ذمہ دار ہے سنگل ہینڈڈلی, اس شخص کا نام ہے عمران خان. اگر یہ میڈیا پہ اس طرح حملے کریں گے, وہ سب باتیں گورنمنٹ نوٹ کر رہی ہے, ایک ایک چیز کا نہ صرف حساب لیا جائے گا بلکہ سما پہ جو آج حملہ ہوا ہے یا کسی بھی چینل کے کسی بھی رپورٹر کو یا گاڑی کو یا کسی اس کو نقصان پہنچا ہے, کل جو کانسٹیبل کو گولی ماری گئی ہے, 5 بچوں کے باپ کو, آج بھی جہاں جہاں نقصان ہوا ہے, پولیس کی جو گاڑی کو نقصان ہوا ہے, اس سب کے حساب کتاب جو ہے وہ حکومت ان سے لے گی. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے پہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ, ایسے نہیں چھوڑیں گے. عمران خان نے جو نہ صرف ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, اس نے فوج کے ادارے میں بھی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جس نمبر پہ وہ فون کر رہا تھا اور وہ بند ہو چکا ہے, اس نمبر کے ذریعے اس نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیں, جب وہ ان کی فیملیز کو, ریٹائرڈ آفیسرز کی فیملیز کو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھرنے میں شامل ہوں یا میرے جلسوں میں فیملیز سمیت آئیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے جلسوں میں آؤ, تمہارے سپہ سالار کو اور تمہارے ادارے کو میں برا بھلا کہتا ہوں تو تم چپ کر کے بیٹھ کے وہ سنو. تو فوج کی فیملیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص ان کو ان کے ادارے کے اندر, وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے پوری زندگی خدمات انجام دی ہیں, وہ اس ادارے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے, تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور لڑائی کرانا چاہتا ہے, تو کیا وہ انجانے میں اس کا حصہ تو نہیں بن رہی؟ پاکستان کے عوام نے آج ان کو یہ جواب دے دیا ہے کہ تمہارا فتنہ, تمہارا فساد, تمہارا جو سو کالڈ آزادی کا ایک نیریٹو تھا, اس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ فیصلہ تو قوم نے کر دیا. رہی بات ان سے بات چیت کی, تو یہ کسی بھی چیز میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ بڑی رونت کے ساتھ نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے استعفے دے کے نکلے تھے. یہ اور بات ہے کہ پیسہ دیکھ کر اور تنخواہیں دیکھ کر آج بھی ان کی رال ٹپکتی ہے, تو انہوں نے وہ تنخواہیں دوبارہ لینی شروع کر دی ہیں, لیکن یہ اب نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں رہے, یہ اب پروونشل اسمبلیز کا حصہ نہیں رہے, یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کو صرف اب اگر ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ تو ایک فتنے کے طور پہ, ایک فسادی کے طور پہ ڈیل کرنا.